بہت سے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ آج کے پاکستان کو جب دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یار یہ پاکستان تو ایسا لگتا ہے کہ جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کے مفادات کی تکمیل کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے یہ تو بنایا ہی انگریزوں نے تھا۔ لیکن آپ جب آل انڈیا مسلم لیگ کی ہسٹری میں آپ جاتے ہیں، اور بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ہسٹری ہے وہ ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کو نہیں پڑھایا جاتا۔ جب بیلفور جو برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا، اس نے جب فلسطین کو تقسیم کر کے وہاں پہ اسرائیل بنانے کا ایک منصوبہ تیار کیا، اور بیلفورڈ ڈیکلیریشن کے نام پر ایک بہت بڑی زائنسٹ کانسپریسی صہیونی سازش شروع ہوئی 1917 میں، تب سے آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی شروع کیا۔ آپ کو میں یہ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جتنی بھی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہر بات کا میرے پاس ہسٹوریکل ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ پھر جب بھی آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوتا تھا، یہ اب آپ اس کے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے جو سالانہ اجلاسوں کی قراردادیں ہیں، فرسٹ ورلڈ وار سے لے کے اور سیکنڈ ورلڈ وار تک، یہ جتنے بھی 10-15 سال ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جب جب سالانہ اجلاس ہوا، اس کی جو قرارداد منظور ہوئی، اس میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ یوم فلسطین منایا۔ کس پلیٹ فارم سے؟ آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں ان کو ضرورت پڑ گئی فنڈز کی، کیونکہ جو بیت المقدس ہے اس کے آس پاس اور اس کی دیواروں کو نقصان پہنچا تھا، وہاں پہ جو جنگ ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، تو ان کو فنڈز کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے بھی انہوں نے قائد اعظم سے رابطہ کیا، اور قائد اعظم نے ان کو یہاں سے فنڈز کلیکٹ کر کے فلسطین فنڈ بنایا، اور پھر ان کو فنڈز جو ہیں وہ ان کو پہنچائے۔ اب میں نے بار بار نام لیا مفتی امین الحسینی صاحب کا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں، بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں۔ جو لوگ نہیں جانتے میں ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی امین الحسینی صاحب کون تھے۔ مفتی امین الحسینی صاحب بظاہر تو مفتی اعظم تھے، بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں نماز بھی پڑھاتے تھے، مفتی بھی تھے، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کو برطانیہ نے موسٹ وانٹڈ پرسن قرار دیا تھا۔ جس طرح امریکہ نے 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن کو موسٹ وانٹڈ پرسن قرار دیا، تو اسی طرح مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں ان کو سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران برطانیہ نے موسٹ وانٹڈ پرسن اور دہشت گرد قرار دیا، اور جو امریکہ کی جو CIA ہے اس کی جو رپورٹیں ہیں اب ڈی کلاسیفائڈ ہو چکی ہیں مفتی صاحب کے بارے میں، وہ CIA کی جو ڈی کلاسیفائڈ رپورٹس ہیں ان کی بھی میرے پاس کاپیاں موجود ہیں۔ کیوں ان کو موسٹ وانٹڈ پرسن قرار دیا؟ نمبر 1، انہوں نے فلسطین میں تحریک مزاحمت کو منظم کیا۔ نمبر 2، وہ جرمنی کا جو ریڈیو تھا، وائس آف جرمنی تھا اس زمانے میں، اب اس کو ڈوئچے ویلے کہتے ہیں، وہ ڈوئچے ویلے سے عربی میں خطابات کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، اور مسلمانوں کو اتحادی فوجوں کے خلاف لڑنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اور ان کا موقف کیا تھا کہ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کو اتحادی فوجوں کے خلاف لڑائی میں جاپان کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ جاپان کی لڑائی جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمن امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب سجاد بھائی بڑے ادب سے ایک سوال میں بھی اٹھا رہا ہوں، آپ نے بھی کچھ اٹھائے ہیں سوالات، کہ جس مفتی امین الحسینی کو دنیا کی سب سے بڑی جو سامراجی طاقت تھی اس وقت برطانیہ، اس نے موسٹ وانٹڈ پرسن قرار دیا، اس کی برصغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ۔ دونوں کے آپس میں خطوط موجود ہیں، مفتی صاحب عربی میں خط لکھتے تھے، قائد اعظم جو ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کرواتے تھے، اور اس کے بعد اس کا وہ ان کو جواب دیتے تھے۔ سم ٹائمز قائد اعظم جو ہیں وہ بائی ہینڈ ان کا میسنجر جاتا تھا،
مصر کے راستے سے ان کو جواب وہاں پہنچایا جاتا تھا. اور سب سے بڑی بات کہ 23 مارچ 1940 کو، 23 مارچ کا تو سب کو پتہ نا، 23 مارچ 1940 کو جب لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قرارداد لاہور منظور ہوئی، تو ایک قرارداد نہیں وہاں پہ منظور ہوئی تھی، 4 قراردادیں منظور ہوئی تھی. اور پہلی قرارداد ایک علیحدہ وطن کے بارے میں تھی، دوسری قرارداد فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تھی. تو بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، کہ وہ قائد اعظم اور وہ علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، ان کی قیادت میں جس آل انڈیا مسلم لیگ نے پاکستان کے قیام کی تحریک چلائی، وہ تحریک جو ہے وہ صرف پاکستان کے قیام کی تحریک نہیں تھی، وہ فلسطینیوں کے تحفظ کی تحریک بھی تھی. اور اسی لیے انہوں نے 23 مارچ 1940 کو ایک طرف مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا اور دوسری طرف انہوں نے تقسیم فلسطین کو مسترد کیا. اور یہ وہی قائد اعظم محمد علی جناح تھے کہ جب اسرائیل قائم ہو گیا، ایک سامراجی سازش کے تحت جب اسرائیل قائم ہو گیا اور اسرائیل کی وزیر اعظم نے پاکستان کے گورنر جنرل کو خط لکھا کہ آپ فلسطین کو تسلیم کریں، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اسرائیل کے وزیر اعظم کو جواب دینے کی بجائے اس کا جو سرپرست اعلیٰ تھا امریکہ کا صدر ٹرومین، اس کو خط لکھا. اور اس کو خط میں یہ کہا، قائد اعظم نے کیا کہا کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز نے تقسیم فلسطین کی جو ریزولوشن منظور کیا ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اس لیے کہ فلسطین جو ہے وہ ایک انلیگل سٹیٹ ہے، ایک ناجائز ریاست ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور قائد اعظم کا یہ خط جو ہے یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آرکائیوز میں ابھی بھی موجود ہے. آپ لوگوں کے پاس آئی فون موجود ہے، گوگل میں جائیے، ٹائپ کیجئے، خط آپ کو مل جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ کن مقاصد کے حصول کے لیے ہوا. اور پاکستان کے جو پہلے گورنر جنرل تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے جو امریکی صدر ٹرومین کو جو خط لکھا تھا، وہ خط یہ بتاتا ہے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کی جو تحریک ہے یہ سامراجی طاقتوں کی سازشوں کے خلاف ایک تحریک تھی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت جو سامراجی طاقتوں کا موسٹ وانٹڈ پرسن تھا مفتی امین الحسینی، وہ پاکستان کا اور قائد اعظم کا سب سے بڑا دوست تھا. جب قائد اعظم کی وفات ہو گئی تو مفتی امین الحسینی صاحب خاص طور پہ پاکستان تشریف لائے تعزیت کے لیے. اور اب آپ دیکھیے ذرا، مفتی امین الحسینی صاحب جو ہیں وہ کراچی سے واپس جا سکتے تھے، کراچی سے واپس نہیں گئے. جو امریکی سی آئی اے کی ڈی کلاسیفائڈ رپورٹس ہیں ان کے مطابق مفتی امین الحسینی کراچی سے راولپنڈی آیا، راولپنڈی سے پتہ کدھر گیا؟ وزیرستان. وزیرستان گئے مفتی صاحب، اور وزیرستان جا کے جو قبائلی عمائدین ہیں ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ بھائیو یہ جو ہے نا پاکستان کی ریاست جو بنائی گئی ہے یہ انگریزوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے بنائی گئی ہے. آپ نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت شروع کی تھی، آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسی انگریزوں کی جو سازشیں ان کا تسلسل ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ ہتھیار رکھ دیں، پاکستان کے خلاف آپ نے لڑائی نہیں کرنی. تو جو ہمارے قبائلی تھے بیچارے سادہ سے لوگ ہیں، انہوں نے کہا بیت المقدس مسجد اقصیٰ کا امام آ گیا ہمارے پاس، انہوں نے سرنڈر کر دیا اپنی ساری ویپنس، اور جو جنگ چل رہی تھی وہاں پر وہ بند ہو گئی. اس کے بعد مفتی صاحب آپ کو پتہ کدھر گئے؟ مفتی صاحب آزاد کشمیر چلے گئے. مفتی امین الحسینی صاحب آزاد کشمیر چلے گئے اور عباس پور ایک علاقہ ہے وہاں پہ لائن آف کنٹرول کے بالکل اوپر ہے. عباس پور چودھری غلام عباس بھی ان کے ساتھ تھے جو مسلم کانفرنس کے سربراہ تھے. اب میں یہ آپ کو امریکی سی آئی اے کی ڈی کلاسیفائڈ رپورٹس کی روشنی میں بتا رہا ہوں. یہ پاکستان میں کسی ریسرچر کو یا کسی صحافی کو یا کسی سیاستدان کو آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بتائے کہ مفتی امین الحسینی کا پاکستان کے ساتھ کیا رشتہ تھا. امریکی سی آئی اے کی ڈی کلاسیفائڈ رپورٹس کے مطابق مفتی امین الحسینی عباس پور گئے، لائن آف کنٹرول پہ کھڑے ہوئے، وہاں پہ انہوں نے مقامی آبادی کے ساتھ ایک خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک تحریک آزادی کی فلسطین میں چل رہی ہے، دوسری تحریک یہ کشمیر میں چل رہی ہے،
کشمیر کی تحریک آزادی اور فلسطین کی تحریک آزادی دونوں جو ہیں ان کے مقاصد ایک ہیں. آپ فلسطین کی تحریک آزادی کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم کشمیر کی تحریک آزادی کو سپورٹ کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر مفتی امین الحسینی صاحب نے 4849 میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ کشمیر کی تحریک آزادی اور فلسطین کی تحریک آزادی ایک ہے, تو پھر مجھے تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میں مفتی امین الحسینی صاحب کی قبر کو ڈھونڈ کر, بیروت میں ایک جگہ ہے صابرہ اور شتیلہ, جہاں پہ ایک بہت بڑا قتل عام ہوا تھا فلسطینیوں کا, وہاں پہ ان کی قبر ہے. میں اس قبر کو ڈھونڈا میں نے, اور وہاں پہ میں نے جا کے فاتحہ خوانی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مفتی صاحب کی وفات ہوئی تو ان کو غزہ میں ان کو دفن کرنے کی یا ان کو بیت المقدس میں ان کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, تو لہٰذا بیروت ہی وہ جگہ تھی جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا. میں نے وہاں پر جو ہماری جو پاکستان کی ایمبیسی ہے ان کو میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کو ریمائنڈ کروایا کہ کم از کم آپ تو جا کے مفتی امین الحسینی جو پاکستان کے ہیرو ہیں ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کیا کریں, وہاں پہ پاکستان اور فلسطین کا جھنڈا ہی لگا دیں. ایک دو دفعہ شاید کچھ پاکستانی وہاں پہ گئے تھے, اس کے بعد نہیں گئے. تو میں نے یہ ایک لمبی بات جو ہے وہ اس لیے کی ہے کہ جو اسرائیل ہے یہ سامراجی سازشوں کے نتیجے میں قائم ہوا, یہ سامراجی طاقتوں کا سہولت کار ہے,